علامہ صاحب قضا نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو قضا نماز جان بوجھ کر کرنے والے کے لیے وعید سن لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جان بوجھ کر قضا نماز کرتا ہے، یہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کئی سال جہنم میں جلے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے لوگ جان کر کے قضا کر دیتے ہیں، بلکہ بڑی آسانی سے۔ سید صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا فی زمانہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ تو رہیں، وقت میں نہیں پڑھ رہے۔ سفر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نماز تو وہ ہے جو سفر کیا بیماری میں بھی، ایون کہ اگر وہ لیٹا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو لیٹ کر بھی اسے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، لوگ اسے جان کر کے قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قضا سے محفوظ رکھے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے والا بنائے۔ پہلے تو یہ رمضان میں ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب چونکہ ایک عمر گزر گئی ہے، کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال ہو گئی، اب وہ قضا کب سے چھوڑتا آ رہا ہے اس کا ایک ایوریج وہ کیلکولیشن کر لے۔ وہ کس طرح کرے گا کہ جب سے وہ سن بلوغت کو پہنچا ہے۔ عام طور پر عورتوں کی جو سن بلوغت ہے اس کا حساب جو ہے وہ 9 سال سے لیا جاتا ہے، اور مرد کا جو ہے وہ 12 سال سے لیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بچہ ہے تو 12 سال سے احتیاطی طور پر، ویسے تو 14.5 سال اگر شمسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ بلوغت، تو 12 ساڑھے 12 سال سے وہ اپنی نمازوں کا حساب کر لے، اور پھر اس کے بعد نماز کا حساب کر لے کہ میری اتنی فجر، میری اتنی ظہر، میری اتنی عصر قضا ہوئی۔ اس کی جب ایک کیلکولیشن سامنے آ جائے گی تو پھر اس کو اب آسان انداز میں زیادہ رفتار کے ساتھ کس طرح ادا کرے۔ اس کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ سنن کو اور نوافل کو اس میں متروک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر فرائض اور جو ارکان واجبات ہیں ان کو ادا کر لے۔ اب اس کی صورت کیا بنے گی کہ جب وہ نماز پڑھے تو پہلے فرائض دیکھ لے، جیسے عشاء کی نماز ہے تو عشاء میں 4 فرض ہیں، فجر ہے تو فجر کے 2 فرض ادا کرنے ہیں، ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعتوں والی جو نمازیں ہیں جس میں 4 فرائض ہیں ان کو تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنن کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عشاء میں وطر بھی ہیں، وہ واجبات میں سے ہیں، تو عشاء کی 3 وطر بھی کاؤنٹ کرے گا، مغرب کے 3 فرض۔ اب یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر وہ یہ دیکھے کہ اس کے لیے آسانی کیا ہے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد جب وہ قضا ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ 4 فرض ایک نماز کے ساتھ دوسری ایک نماز شامل کر لے، صحیح، 2 کر لے، 5 کر لے، 10 کر لے، یا اگر اس کو ایسے آسانی آتی ہے، یا پھر وہ 5 نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے تو دن بھر میں کوئی ایسا کیلکولیشن کر کے ٹائم دیکھ لے۔ اچھا، اس بات کا دھیان رکھے گا کہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، تو وہ ایسے ٹائم ہے یا مغرب سے پہلے، فوراً پہلے مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کرے گا۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا چونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے، اور گناہ کے اظہار سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو یہ بھی اس پر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ تو اس کا اندازہ اس طرح کرے کہ یہ ایسے اوقات مکروہ نہ ہوں کہ جس میں وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ ہاں، اس میں علماء نے رعایت رکھی کہ اتنی تعداد میں وہ قضا پڑھ رہا ہے تو وہ چھپ کر پڑھ سکتا ہے، یعنی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، بند کمرے میں اگر وہ پڑھ لے تو اسے پڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں اور تخفیف کیا کرے؟ وہ اس طرح کرے کہ جب فرض کی نیت کرے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ثنا کو چھوڑ دے، تلاوت کرے جو فرض اس کی سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد 3 آیات مزید وہ تلاوت کر کے رکوع میں چلا جائے، اور 3 تسبیحات پڑھنے کے بجائے صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جب وہ کھڑا ہو اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے تو ایک مرتبہ تسبیح پڑھے۔ یعنی اس کو تخفیف کر دیا گیا، علماء نے اس کو تخفیف کر کے بتا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں وہ نماز قضا ادا کر سکے۔ پھر جب تشہد میں بیٹھے تو وہ تشہد مکمل کرنے کے بعد اتنا درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یوں اس طرح اس کی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب وہ ایک مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ قضا پڑھنے میں اسے آسانی ہوگی۔